أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ حدیث آپ دیکھ پا رہے ہیں، چہل حدیث کلاس نمبر 23، صفائی کا خیال رکھیے. ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث پر ہم بات کرتے ہیں. بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی انشاءاللہ، میں نہ بہت زیادہ آپ سب سے ٹائم لوں گی، اور انشاءاللہ تعالی چھوٹی سی حدیث کے ساتھ تھوڑی شارٹ طریقے سے بات کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. ایک چھوٹی سی حدیث درود شریف پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے. کس کا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ نقل فرما رہے، وہ یہاں پر ہم سے بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 223، حدیث نمبر 223. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 223، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. یہاں پر اردو میں بھی ترجمہ ہے اور رومن انگلش میں بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے، آمد اسلام سے پہلے، جب اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے کیا تھا کہ بہت جو ہے کیا تھا، دنیاوی زندگی جو تھی نا، اور جو باطنی زندگی ہماری، آپ باہر کی زندگی، ہماری اندر کی زندگی جو بھی تھی نا، وہ سب گندگی میں ملوث تھی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ شاید کہ سنا بھی ہوگا، آج کے ٹائم میں بھی ہوتا ہے، ظاہری لحاظ سے صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. یہاں تک کہ عیسائی راہب جو ہوتے تھے، جو نا وہ جھاڑ پھونک کرنے والے پہلے کے عیسائی ہوتے تھے، راہب جو ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بنا لباس کے رہتے تھے، اور اپنے مخصوص اعضاء کو نا، ان جو بڑھے ہوئے بال ہوتے تھے نا، ان سے چھپایا کرتے تھے. وہ مطلب یوں کہہ لیجیے نا کہ بنا کپڑوں کے رہا کرتے تھے. ایسا والا پہلے کا ماحول تھا. پانی کو وہ لوگ استعمال کرنے کو نا باعث عار سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو نا بہت برا سمجھتے تھے پانی کو استعمال کرنا. لیکن جب اسلام آیا اور کیا کرتے تھے، وہ اپنی نا صفائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے. جیسے کہ آج کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ گوبر کو اور گائے کے پیشاب کو کتنا لوگ، مطلب آج کے ٹائم میں جو نان مسلمس ہیں وہ کیسے، مطلب اس کو کتنا کیا کیا سمجھتے ہیں، مطلب بہت ہی زیادہ. میں نے تو بہت بار کبھی ایسے ہی یوٹیوب پہ یا کبھی ایسے دیکھو کہ کچھ کرتے رہو، سامنے کچھ ویڈیو آ جاتی نا کتنی گندی سی، کہ کوئی گوبر سے کچھ بھی بنا رہا ہے، کوئی گائے کے منہ پیشاب سے کچھ بھی بنا رہا ہے، ایسے والا ہوتا ہے نا. تو یہ سب کیا تھا پہلے کے زمانے میں، جب اسلام نہیں آیا ہوا تھا تب بھی ایسا لوگ کرتے تھے، آج کے ٹائم میں جو نان مسلمس کرتے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، اور اسلام نے کیا ہمیں بتایا؟ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صفائی ستھرائی کے تعلق سے بڑا احساس دلایا، بتایا کہ صفائی ستھرائی کیا ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو نازل ہوئی تھی نا، وہ کپڑے پاک رکھنے کی ہدایت کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری وحی جو نازل ہوئی تھی سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں دیکھیے گا کہ کپڑے کے پاک رکھنے کی ہدایت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی. اور اس کے بعد جو ہے اہل قباء جب استنجا کے لیے جاتے تو طہارت کے لیے پتھر کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے. ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں خدا کا محبوب قرار دیا گیا ہے سورۃ التوبہ میں. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 44، کہ اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہے نا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہو، یہ حدیث صرف مسلم میں ہی نہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ملے گی. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے نا. اور
یہی نہیں بلکہ آپ کو قرآن کی آیتوں میں بھی ملے گا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے نا. اور ایسے ہی جو ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2799، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2799، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک و صاف ستھرے ہیں، اور پاکی اور صفائی ستھرائی کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاک و صاف ہیں، اور صفائی اور پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتے. تو طہارت کی اس اہمیت کے پیش نظر ہر موقع پر ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر موقع پر. حیض نفاس سے پاک ہونے کے بعد فوراً ہمیں غسل کر لینا چاہیے. کیا ہوتا ہے ہم عورتوں کے اندر بڑا یہ وہ ہوتا ہے نا کہ آج حیض ختم ہوا، آج شام ہو گئی، نہیں کل نہا لیتے ہیں، کل غسل کر لیں گے. مارننگ میں ختم ہوا، ارے شام کو غسل کر لیتے ہیں، ارے شام کو نہیں کل بھی کر لیتے ہیں، ایسا. جبکہ اگر آپ نے فقہ کی کتابوں میں آیا اگر عورت سفیدی دیکھ لے، وائٹ ڈسچارج دیکھ لے، فوراً اس کو غسل کر لینا چاہیے. جو کہ آپ کا ٹائم ہے، آپ اپنے ٹائم کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا ٹائم ہے پیریڈس کا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، منیمم 10 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن کی ہے، کم سے کم مدت 3 دن کی. 3 دن سے کم آ رہا ہے آپ کا حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے، بیماری ہے. 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے آپ کا حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے یعنی بیماری ہے. آپ اس بات کو لکھ لیجئے. آپ کی عادت کیا ہے، اپنی عادت کو دیکھیے. آپ کی عادت اگر 10 دن ہے، اسٹارٹنگ سے جب آپ پہلی بار آپ کو پیریڈ آیا تھا تب سے لے کے اب تک 10 دن ہے، تو وہ 10 دن آپ کو کنٹینیو رہنے والا ہے. لیکن اگر آپ کا 4 دن تھا اسٹارٹنگ میں، 5 دن تھا، تو اب وہ 4 دن 5 دن ہی کنٹینیو کرنا ہے آپ کو. کبھی کبھی ایسے تھوڑا تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، ڈراپ سا ہو جاتا ہے، آپ فوراً غسل کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے. بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے ایسا ڈراپ سا آ رہا ہے تو جب بھی آئے آپ غسل کر کے پھر سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجیے. صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے. جس طریقے سے آپ کا ایمان جو ہے نا، جہاں پر صفائی ستھرائی ہوتی ہے نا، وہیں پر آپ کا ایمان بھی آدھا مکمل ہو جاتا ہے، آدھا. اور اگر آپ پاک ہی نہیں ہو، صاف ستھری نہیں ہو، تو کیسے مومن ہو، کیسے مومن ہو؟ کیونکہ صفائی ستھرائی اللہ رب العالمین پسند فرما رہے ہیں. صفائی ستھرائی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پسند فرمایا. اور ہم ہیں کہ ہم صفائی ستھرائی کو کیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا، صفائی ستھرائی کا کوئی ہم خیال ہی نہیں رکھتے. شرمگاہ کے پاس اگر جو ہے کیا ہے کہ بعض دفعہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جو ہے اب جو مطلب انڈر آرمس ہوتے ہیں ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی ہیں. تو آپ یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ یہ سب صفائی ستھرائی میں آتا ہے. یہ سب کیا ہے، صفائی ستھرائی میں آتا ہے. اس کو بھی آپ نے اچھے سے کلین کر کے رکھنا ہے. کیونکہ ایک تو آپ خود ہی دیکھیں گے، کیونکہ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا ہسبینڈ ہے آپ کے ساتھ، تو پھر ایسی گندگی وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا ہے. پھر عورتیں کیا کہتی ہیں، ہمارے شوہر ہمارے پاس نہیں رہتا، کہیں اور جاتا ہے. پہلے خود پہ دھیان دینا ہے، ایسے ہی شوہر کو بھی دھیان دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے یہ چیزیں ہیں. دوسری چیز کہ ہم عورتیں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بنا سنوار کے رکھنے، کیونکہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، بنا سنوار کے رکھیں گے، تو ہمارا کیا ہے، ایک تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ کیا ہے، خوش ہوتا ہے. جب آپ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا. اگر آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے یہ سوچ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا. ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیا کریے، ہمیشہ باوضو رہنے کی. خاص کر منہ کی بدبو، جیسا کہ آپ لہسن ہے، ادرک ہے، پیاز ہے، مولی ہے، یہ سب کھاتے ہیں نا، اس کی اسمیل منہ میں رہ جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، رات میں کھایا پیا آرام سے ایسے لیٹ گئے. ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ وہ بچے دیکھ رہے ہیں ہماری مما ایسے ہی لیٹ جا رہی ہے، ہماری مما منہ کی صفائی نہیں کر رہی، وہ بھی نہیں کرتے. دوسری چیز، ہمارے ساتھ ہمارا شوہر ہے، ہم کسی کے ساتھ ہیں، تو اب اگر ہم اپنی منہ کی صفائی نہیں کریں گے ساتھ میں، وہ کیا ہمارے لیٹنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. ہر ہفتہ اپنے بغل اور اپنے شرمگاہ
یعنی انڈر آرمس کے بال جو ہیں ہم نے وہ ریموو کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، صاف کر کے رکھنا ہے. یہ والی لاپرواہیاں ہم عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں. اور دوسری چیز نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو بچوں کی صفائی ستھرائی کے خیال نہیں رکھتے، دوسرے ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے ایک تو بچوں کا خیال نہیں ہے، دوسرے کیا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، کبھی ادھر پوٹی کر دیے، کبھی ادھر ششو کر دیے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، گھر میں جگہ جگہ گندگی ہے. کبھی کسی کے چھوٹے بچے ہوں اور آپ کسی کے روم میں چلے جاؤ نا تو وہاں سے پیشاب کی بدبو آ رہی. یہ سب کیا ہے؟ گندگی ہے. پہلی بات تو اس سے بیماریاں پھیلتی. دوسری بات، ہمارا اسلام، ہمارا دین اس چیز کو پسند نہیں فرما رہا ہے. صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے. گھر میں جھاڑو دے رہے نا، یہ سوچ کر کے جھاڑو دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی اور صفائی ستھرائی پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا. اپنے بچے کو نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، اس کو نئے کپڑے پہنا رہے ہیں نا، یہ سوچ کے پہنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. آپ پاکی کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ ہم عورتوں کے اندر لاپرواہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہے نا. بچہ ہے چھوٹا، بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں ہمارے اوپر پیشاب کر دیے بچے، ہم کیا کہتے ہیں، ابھی ظہر کا ٹائم ہوگا تب ہم نہا لیں گے، اسی ٹائم میں نماز پڑھ لیں گے. آپ یہ سوچئے کہ اگر مارننگ میں اس نے کیا، آپ ظہر ٹائم تک رک رہے ہیں، مارننگ سے لے کے ظہر ٹائم کے بیچ اگر آپ کی موت آ جاتی ہے، کیا ناپاکی کی حالت میں آپ ایسے ہی جاؤ گے؟ کیونکہ ہماری موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کب آ جائے نہیں پتہ نا. 10 بجے آ رہی ہے، 11 بجے آ رہی ہے، 12 بجے آ رہی ہے، آج آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، کب آ رہی ہے کچھ نہیں معلوم. تو کیا ہم ناپاکی کی حالت میں جانا پسند کریں گے؟ کیا ہم حیض کی حالت میں ہیں اور ہمارا حیض ختم ہو گیا ہے، پیریڈس جو آئے تھے وہ ختم ہو گئے، اب ہم نہیں غسل کیے ہیں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، صبح کو کر لیں گے، کہیں جانا ہو گیا اب چلے جاتے ہیں، آ کے تب کر لیں گے. کیا اس حالت میں اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو کیا ہم ناپاکی کی حالت میں جائیں گے؟ خود ہی آپ سوچیں. جبکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو، صفائی ستھرائی کو پسند ہی نہیں کرتا. گندگی کو نہیں پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی پسند کرتا ہے. اب گندگی کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں اور آپ کو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اس حدیث سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، جس طریقے سے پہلے کی امت میں ہر ایک چیز خاص رہی ہے، ہر ایک چیز خاص رہی ہے. کسی کے لیے حیا اور پاک دامنی، کسی کے لیے مطلب جو ہے صفائی ستھرائی، جیسا کہ پہلے کی امت میں لوگ اتنا عجیب عجیب سا رہتے تھے، کپڑے اور نہ جانے کیا کیا. آج کے ٹائم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ نان مسلمس میں بہت سارے بابا لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بنا کپڑوں کے رہتے ہیں، ہے نا. پھر لوگ جاتے ہیں ان کے پاس پھونک جھاڑ پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ہمارے اسلام میں ایک تو پھونک جھاڑ سے منع کیا گیا ہے، دوسرے صفائی ستھرائی کو پسند کیا گیا ہے، تیسرے ہمیں خود خیال رکھنا ہے. کیونکہ ہمارا اسلام ایسا ہے جس میں ایک چیز خاص کر دی گئی، ایک تو حیا، دوسرے صفائی ستھرائی. ایک حیا خاص کر دی گئی، دوسرے صفائی ستھرائی. تو ہمیں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے. جس کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے نا، وہ عورتیں مطلب جو ہے کیا ہے کہ بہت بری نظروں سے دیکھی جاتی ہیں، بہت بری نظروں سے. تو ہم عورتوں کو نا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور صرف ایسا ہی نہیں، بلکہ اگر ہم بچپن سے اس چیز کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کے اندر اگر کسی بچے کا کپڑا گندا ہے فوراً اس کو ہم چینج کروا دیں، یہ کہہ کے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کو نا صفائی پسند ہے، آپ ایسے گندے کپڑے پہن کے رکھے ہوئے ہو. اور اگر کبھی بچے کھانا کھا رہے ہیں، بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں، چاکلیٹ وغیرہ کھا رہے ہیں نا، کچھ مائیں کیا کرتی ہیں، ابھی کھا رہا ہے، کھیل لینے دو، گندا ہو لینے دو، ہم بعد میں صاف کر دیں گے. بچوں کو کھیلنے سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، بٹ بچوں کے اندر یہ چیزیں رکھیے کہ بیٹا صفائی ستھرائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اس بات کا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو گندگی سے بچا کے رکھیے. دیکھیے وہ بچہ آپ کا نا شروع سے جب یہ چیزیں سنتے آئے گا تو بڑا ہو کے آٹومیٹک وہ صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اپنے محمد کی، اگر میرے محمد گلاس میں پانی لے کے بیٹھے اور گلاس کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو گلاس کا پانی محمد نہیں پی سکتے. اگر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے، ان کے کھانے پہ مکھی بھی بیٹھ جائے نا، وہ کھانا نہیں کھا سکتے. میں بہت سمجھاتی ہوں لیکن کہتے ہیں نہیں مما یہ گندا ہے، یہ تو کہیں بھی بیٹھتی ہوگی اور آ کے میرے کھانے پہ بیٹھ گئی.
تو اتنا ہے. اگر کہیں پہ کوئی چیز ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی امیمہ ہے ہماری چھوٹی ہوئی، تو رات میں ان کو میں نے ڈائپر پہنایا، اور بعض دفعہ اس میں پوٹی نہیں ہوتی ہے، صرف ڈائپر میں پیشاب ہی ہوتا ہے. میں بولتی ہوں محمد اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دو، وہ اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے. نہیں مما یہ گندا ہے، میں نہیں پکڑ سکتا. تو بچوں کی عادت ڈالیے، اس کو سمجھائیے. دیکھیے جبکہ یہ چیزیں یہ ہے کہ وہ بولتا ہے میں نہیں پکڑ سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کو بولتی ہوں ادھر سے پکڑو، یہ صاف ہے، اس کو ادھر سے لے جا کے رکھ آؤ. آپ کو کرنا ہے لیکن خیال رکھنا ہے. جب آپ خیال رکھو گے، اپنے بچوں کو سمجھاؤ گے، تب جا کے ان بچوں کے اندر وہ چیزیں آئیں گی. خود صفائی کا خیال رکھیں. جب بچے دیکھتے ہیں نا ہماری مما اتنا صاف رہتی ہے، ہماری مما یہ چیز برداشت نہیں کرتی، ہماری مما وہ گندگی نہیں برداشت کرتی، پھر آپ کا بچہ وہ کام کرے گا. اگر آپ گندگی میں ایسے ہی ملوث رہیں گے، آپ کا بچہ اس سے بھی زیادہ گندا ہوگا. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے خود کے اندر صفائی ستھرائی لانی. جیسے ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں، اگر آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم عورتیں کیا کرتے ہیں، ارے گھر کی صفائی نہیں ہوئی، گھر میں گندگی ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کتنی فوہڑ عورت ہے، گندگی رکھتی ہے نا. ہم یہ دماغ میں سوچتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو گھر کی صفائی کر دیتے ہیں، چلو آج جالے نکال دیتے ہیں، چلو آج کچن صاف کر لیتے ہیں، یہ سوچ کے صاف کرتے ہیں. میری پیاری بہنوں، ایک بات کو یاد رکھیں، جب کبھی بھی آپ صفائی کریے نا، یہ سوچ کے مت کریے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. نہیں، یہ آیت سوچ لیجئے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اس حدیث کو یاد کریے، الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی اور صفائی ستھرائی صرف ہماری باڈی کی نہیں، صرف ہمارے کپڑوں کی نہیں، صرف ہماری نہیں ہے، ہمارے گھر کی، ہمارے باتھ روم کی، ہمارے کچن کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے شوہر کی، ہماری سب کی صفائی ستھرائی ہے. ساری صفائی ستھرائی کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں گے تو ہمارا کام، ہماری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوں گی. لیکن اگر ہم نے صفائی ستھرائی کا دھیان نہیں دیا، یوں ہی ایسے رہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کو گندے لوگ پسند نہیں ہیں، دوسرے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے نا. گندگی رکھتے ہیں، بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے بچہ پوٹی کیا ہوا ہے، اس کو نا دھیان ہی نہیں دیا، بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، اس کو دھیان ہی نہیں دیا، بچہ کھیل رہا ہے، ایسے ہی گندی گندی گھوم رہا ہے. کیا اس بچے کو کبھی کوئی لینا پسند کرتا ہے؟ نہیں نا. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں پہلے سے دھیان میں رکھنا ہے. ہمیں خود کی صفائی رکھنی ہے، بچوں کی رکھنی ہے، اپنے شوہر کے کپڑوں کی، شوہر کی چیزوں کی، گھر کی صفائی. کیونکہ تبھی ایک سلیقہ دار عورت وہی ہوتی ہے جو ہر چیز کو دھیان میں رکھے. اور آج کل ہم لوگ تو اتنے کاہل ہیں کہ بس پوچھو ہی نہیں. ہر جگہ گندگی ہے تو چلو ابھی کر لیں گے، تبھی کر لیں گے، یہ سوچ کے نہیں. یہ سوچے کہ اللہ کو صفائی پسند ہے، اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم صفائی کریں گے، ہم پاک رہیں گے. کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ٹھنڈک آ رہی ہے نا، بہت سارے لوگوں کو نا یہ پیشاب ٹپکنے کی بیماریاں ہوتی ہیں. کھانسی آئی، پیشاب ٹپک گیا، یا پھر زور سے ہنس دیا تو پیشاب ٹپک گیا، یا پھر یوں ہی ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا. عورتیں کیا کرتی ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ پیشاب ٹپک گیا تھا، کل میں نہاؤں گی تب نماز پڑھوں گی کیونکہ پیشاب ٹپک گیا تھا. ایک تو آپ کیا کر رہے ہیں، ناپاک ہیں. دوسرے، نماز جیسی اہم عبادت کو آپ چھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ ہم ناپاک ہیں. اب اس جیسی عبادت جو کہ آپ کو نہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، آپ یہ کہہ کے چھوڑ دے رہے ہیں کہ ہمیں پیشاب ٹپک گیا تھا. بہت سارے لوگوں کا یہ میں سنتی ہوں. دیکھیے اگر آپ کو بیماری ہے، ایسی بیماری جو کنٹینیو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک آپ پاک ہی نہیں رہ پاتے، تو آپ جب بھی واش روم جاتے ہیں نا، جائیے، اگر آپ کا پیشاب ٹپکتا ہے اس کو دھل لیجیے اور پھر وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے کہ ظہر سے عصر کا ٹائم ہے، بیچ کا ٹائم ہے، آپ کو اس ٹائم تک پیشاب نہیں ٹپکتا ہے، تو اب آپ کیا کرو، اپنا آدھا مطلب پیر سے، کمر سے لے کے جو ہے اس کو دھلو، صاف کرو. دوسرا پینٹ یا شلوار جو بھی پہنتے ہیں اس کو پہنیے اور اس کے بعد نماز پڑھیے. لیکن اگر آپ ایسی بیماری ہے جو کنٹینیو آپ کو ایک نماز سے دوسرے نماز تک کا ٹائم بیچ میں دیتی ہی نہیں ہے، کنٹینیو آپ کو پیشاب ٹپک رہا ہے یا ایسا کچھ بھی ہے، وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے اتنا زیادہ ہے کہ مطلب اب آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ، یعنی ظہر سے عصر کے بیچ جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ کے پاس اتنا لمبا
نہیں گزر پاتا ہے بلکہ بیچ میں ہی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا ہے، معذور کے حکم میں ہیں، اور آپ دھل کر کے پیشاب کو، اس کپڑے کو، یا پھر آپ پینٹ چینج کر لیجئے یا اس جگہ کو دھل لیے اور پینٹ کو یا پھر شلوار کو چینج کریے اور پھر نماز پڑھ لیجئے. بار بار آپ کو غسل کرنے کی، بار بار آپ کو اس جو ہے نہانے کی حاجت نہیں ہوگی. لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا، اگر ایک نماز سے دوسرے نماز کا ٹائم اتنا آپ کے پاس گزر جاتا ہے کہ آپ کو وائٹ ڈسچارج نہیں ہو رہا ہے، آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے پھر اچھے سے نہا کے، اچھے سے دھل کے، اچھے سے مطلب غسل کر کے، جو بھی جس چیز کی مطلب نیڈ ہوگی آپ کو وہ کر کے پھر آپ نماز پڑھو گے. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آج کا ٹاپک، کیونکہ حدیث جو تھی، حدیث سے ریلیٹڈ میں نے بات کری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جیسا کہ میں نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب جو ہے نا، بہت بڑے اس ٹائم کے ماشاءاللہ مولانا ہیں، ان کی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ عورتیں اگر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہیں نا، اور یہ سوچ کر کے وہ جو ہے جھاڑو دے لیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، تو ان کو کعبے میں، وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے امید ہے کہ ان کو کعبے میں، بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. اگر وہ گھر کی صفائی، اگر گھر سے ان سے کوئی کھانا مانگ رہا ہے نا، وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ان کو لا کے کھانا پیش کر دے رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ پیاری بیٹیوں، آپ جو ہے نا کام کرنے میں، آپ صفائی ستھرائی رکھنے میں نا پیچھے مت رہیے. جتنا آپ صفائی ستھرائی رکھیں گے لیکن اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس پر بڑھا چڑھا کے آپ کو اجر دے گا. تو اگر ہمیں اجر حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں دین اور اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے ساتھ ہم صفائی اور ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے معاملے میں، ہر ایک چیز کے معاملے میں انشاءاللہ. بعض لوگوں کا ایک کویشچن ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ لوگوں کو نا انفیکشن ہوتا ہے ویٹ کریم یوز کرنے کا. ایک کویشچن تھا، آیا تھا، تو میں یہاں پر ایکسپلین کر دوں کہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ ریزر یوز کر سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی کریم ہے جس سے انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ ریزر یوز کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج کی حدیث سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس حدیث کو آپ سب یاد کر لیجیے. اتنی چھوٹو سی حدیث ہے، اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد بھی ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ کو بیان کرنے میں، آپ کو صفائی ستھرائی کے موقع پر اگر کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں نا، تو یہ حدیث آپ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. تو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا. جیسے کسی کے گھر میں بہت زیادہ گندگیاں ہوتی ہیں نا، تو آپ ان کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہ یہ کر لیا کرو، وہ کر لیا کرو، وہ کر لیا کرو، ایسا نہیں. ان کو پیار سے حدیث بتائیے، اور پھر بتائیے کہ اگر آپ یہ حدیث کے اوپر عمل کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اگر آپ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اگر آپ پاک و صاف رہو گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائے گا. خاص کر یہ ناپاکیاں اور یہ لاپرواہیاں کب ہوتی ہیں؟ جب عورتوں کے نا بچے ہوتے ہیں، ان کے بیڈ پہ چادر گندی ہے، گھر کی چارپائیاں ہیں اگر وہ تو گندی ہے، گھر میں تخت پڑے ہوئے وہ بھی گندے ہیں، بچے چل رہے ہیں، ادھر پیشاب کر دے رہے ہیں، ادھر پیشاب کر دے رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ عورتیں دھیان ہی نہیں دیتی ہیں. ناپاکی پوری گھر میں پھیلی ہوئی ہے، کچھ بھی دھیان نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے گھر میں، یہ کہہ کر ڈال دیتے، چھوٹا بچہ کہاں تک صفائی کرے. میں آپ کو بتا دوں، میرے گھر میں الحمدللہ محمد تھے، امیمہ ہے، ہمارا بیچ کا ایک بھانجا ہے، ماشاءاللہ تینوں بچے گھر میں رہتے ہیں. ابھی تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں. امیمہ تو میری کبھی بھی پیشاب ادھر ادھر کری ہی نہیں. تینوں بچوں میں سے کسی نے کبھی بھی میرے بیڈ پر، جس بیڈ پہ میں ہمیشہ لیٹتی ہوں، گرمی ٹھنڈی سب، آج تک وہ بیڈ کبھی آپ کو ناپاک نہیں ملے گا. بلکہ گھر کا کوئی ایک بستر، کوئی ایک چادر، کوئی ایک گدا آپ کو ناپاک نہیں ملے گا. اور یہ چیزیں کوشش کریے. بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، اس کے لیے بہت سارے چیزیں آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنائیے. بچہ چھوٹا ہے آپ کا، آپ ایک جو ہے پالیتھین منگوا لیجیے. نیچے آپ بیڈ آپ کا جو گدا پڑا ہوا ہے، گدے کے اوپر پورا پالیتھین سے پیک کر دیجیے. اوپر سے ایک ہلکا سا بستر ڈال دیجیے، اس کے اوپر سے آپ چادر لگائیے. بائی دا وے ایسا ہوتا ہے نا، کبھی لگ جائے فوراً آپ چادر ہٹا کے بستر دھل کے صاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف گدا ڈال کے رکھے ہوئے ہیں اور بچہ آپ کا چھوٹا ہے، پیشاب کر دے گا، ظاہر سی بات ہے آپ گدے کو نہیں دھل سکتے. وہ اتنا موٹا سا ہے، اتنا بڑا سا ہے، اس کو دھلا بھی نہیں جا سکتا ہے نا. تو کچھ بھی کریں گے تو آپ اس کے لیے نا بہت سارے طریقے اپنا سکتے ہیں.
اور ان طریقے کو اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی گندگی رہے گی نہیں. ہم نے یہ چیز تبھی دیکھی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب زیادہ. جب بہت زیادہ عورتوں کے اندر سلیقہ نہ ہو تو پھر ویسے ہی وہ گندگیاں رکھتی ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن بعض سلیقے دار عورتیں بھی جب بچے ہوتے ہیں نا تو یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں ان کے اندر. سو پلیز اس بات کا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سب سے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں, کیونکہ ابھی ہماری جو زوم میٹنگ تھی نا اس کا جو ریچارج تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب صرف 40 منٹ کی ہی میٹنگ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ریچارج کرتی ہوں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہی کنٹینیو ہو پائے گا, تو ابھی فی الحال نہیں کروں گی, پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. چلیے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک, نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.